السلام علیکم۔ آج ہم اردو کا گلدستہ سورج مکھی جو کہ کلاس ہفتوں یعنی کہ 7 کے لیے ہے، اس میں سے پڑھیں گے مسدس حالی۔ مسدس حالی جو کہ پیج نمبر 171 یا پھر 171، تو آ جائیے پیج نمبر 171 پر۔ مسدس حالی، اس کا پس منظر کیا ہے؟ پہلے ہم اس کا پس منظر پڑھ لیتے ہیں۔ ہماری اردو کی زبان کی نظم و نثر جو کتابیں لکھی گئیں ان میں قبول عام اور حیات دماغ اگر کسی کو نصیب ہوا تو وہ مولانا حالی کا مسدس ہے۔ یعنی کہ یہ جو ابھی ہم نظم پڑھیں گے مسدس حالی، اس میں اگر کسی کی لکھی گئی نظم و نثر میں کسی کو قبول عام اور حیات دوام نصیب ہوا تو وہ ہے حالی کا مسدس۔ یہ سن 1296 میں لکھا گیا تھا، اور اب کیا چل رہا ہے؟ 1296 اور 2020 میں لکھا گیا تھا۔ اس کے بعد سے اب تک جتنے ایڈیشن نکلے شاید ہی کسی دوسری کتاب کے نکلے ہوں گے۔ مسلمانوں کی تاریخ میں بغداد کی تباہی پر شیخ سعدی نے ماتم کیا، اندلس یعنی اسپین کی بربادی پر ابن بدرون نے نوحہ لکھا، ہندوستان کی انگریزوں کے ہاتھ بربادی کے 24 برس بعد لکھی گئی یہ مسدس لوگوں کے لیے مسلمانوں کے زوال کا مرثیہ بنی۔ مطلب یہ اس وقت جو انہوں نے اتنا یعنی کہ 24 برس گزر گئے ان کے ہاتھوں برباد ہوتے ہوئے، ان کی غلامی کرتے ہوئے، تو انہوں نے جو یہ مسدس لکھی یہ اس زمانے میں مسلمانوں کے زوال کا مرثیہ بنی۔ جس نے سنا بے تاب ہوا۔ اس مسدس میں نہ صرف زوال کی داستان لکھی گئی بلکہ قوم کی غیرت جگانے کے لیے مسلمانوں کی تاریخ کے کارنامے اس طرز و اسلوب سے بیان کیے کہ مسلمانوں کا ذاتی تشخص اور اعتماد بحال ہو سکے۔ اسی طرح مستقبل کی فکر کے سامان کے لیے کمزوریوں کا بیان اور حالت سدھارنے کا خاکہ بھی پیش کیا گیا۔ غرض مولانا الطاف حسین حالی کی لکھی مسدس مسلمان قوم کی 1300 برس کی حالت و کیفیت کا آئینہ تھی۔ سادگی، بے تکلفی، سلاست، روانی اور برجستگی اس مسدس کا خاصہ ہے۔ نظم کے ساتھ مقولے اور دیباچے کی نثر بھی اپنی سلاست اور فصاحت کے لحاظ سے ہماری زبان کے ادب کا اتنا بلند نمونہ ہے جس کی پیروی آج تک نہ ہو سکی۔ تو آئیے یہ مسدس حالی پڑھتے ہیں، ذرا بہت توجہ چاہیے مجھے آپ لوگوں کی۔ اس میں جو ہماری حالت زار مطلب اس وقت کے جو یہ 1296 کی بات ہو رہی ہے، یہ 1296 کی بات ہو رہی ہے اور پاکستان آزاد ہوا 1947 کو۔ تو آپ اس کے اندر جو میں آپ لوگوں کو جو چیز بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب ہم اسے پڑھیں گے اور میں آپ کو مزید اس کے بارے میں سمجھاؤں گی تو آپ لوگ یہ سب چیزیں آج بھی اپنے اندر ضرور محسوس کریں گے۔ تو یہ اتنی بہت ہی توجہ کے ساتھ لکھی گئی مسدس ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے کہ اس کے اندر کتنی باریک بینیاں ہیں، اور جو چیز انہوں نے ہمیں 1200 اس وقت کے مسلمانوں کو 1296 میں بتائی، وہ میں آپ لوگوں سے کہہ رہی ہوں کہ آج 2020 میں بھی ہمارے اندر یہ کمزوریاں موجود ہیں۔ تو اب آپ سمجھ جائیے کہ ان کا دماغ کیا تھا۔
کیا سوچ تھی ان کی. آئیے تو پڑھتے ہیں. کوئی ان سے پوچھے کہ اے ہوش والو، کس امید پر تم کھڑے ہنس رہے ہو؟ برا وقت بیڑے پہ آنے کو ہے جو، نہ چھوڑے گا سوتوں کو اور جاگتوں کو. بچو گے نہ تم اور نہ ساتھی تمہارے، اگر ناؤ ڈوبی تو ڈوبو گے سارے. غرض عیب کیجے بیاں اپنے کیا کیا، کہ بگڑا ہوا یہاں ہے آوے کا آوا. فقیہ اور جاہل، ضعیف اور توانا، تعصب کے قابل ہے احوال سب کا. مریض ایسے مایوس دنیا میں کم ہیں، بگڑ کر کبھی جو نہ سنبھلے وہ ہم. مریض ایسے مایوس دنیا میں کم ہیں، بگڑ کر کبھی جو نہ سنبھلے وہ ہم. کسی نے یہ ایک مرد دانا سے پوچھا، کسی نے یہ ایک مرد دانا سے پوچھا کہ نعمت دنیا میں سب سے بڑی کیا؟ کہا عقل جس سے ملے دین و دنیا. کہا گر نہ ہو اس سے انسان کو بہرا. کہا پھر اہم سب سے علم ہونا ہے کہ جو باعث افتخار بشر ہے. کہا گر نہ ہو یہ بھی اس کو میسر. کہا مال و دولت پھر سب سے بڑھ کر. کہا در ہو یہ بھی اگر بند اس پر. کہا اس پہ بجلی کا گرنا ہے بہتر. وہ ننگے بشر تاکہ ذلت سے چھوٹے، خلائق سب اس کی نحوست سے چھوٹے. مجھے ڈر ہے اے میرے ہم قوم مبادا کہ وہ ننگے عالم تو نہیں ہو. اگر اس نام کی کچھ حمیت ہے تم کو تو جلدی سے اٹھو اور اپنی خبر لو، وگرنہ یہ قول آئے گا راست تم پر کہ ہونے سے ان کا نہ ہونا ہے بہتر. رہو گے یوں ہی فارغ البال کب تک، نہ بدلو گے یہ چال اور ڈھال کب تک. رہے گی نہیں پود پامال کب تک، نہ چھوڑو گے تم بھیڑیا چال کب تک. بس اگلے فسانے فراموش کر دو، تعصب کے شعلے کو خاموش کر دو. تو یہ تھی مسدس حالی. اس کے اندر جو چیز ہمیں بتانے کی کوشش کی گئی ہے، اس وقت کے مسلمانوں کو جو چیز بتانے کی کوشش کی گئی تھی وہ چیز ابھی بھی آپ لوگوں کو اس میں، ابھی آپ لوگوں نے جو یہ سنی تو کتنی چیزیں آپ لوگوں کو فیل ہو رہا ہوگا کہ ابھی بھی ہمارے اندر ہیں. تو مسدس حالی میں نہ صرف زوال کی داستان لکھی گئی بلکہ قوم کی غیرت جگانے کے لیے مسلمانوں کی تاریخ کے کارنامے اس طرز اسلوب سے بیان کیے گئے کہ مسلمانوں کا ذاتی تشخص، بیان اور اعتماد بحال ہو سکے. اسی طرح مستقبل کی فکر کے سامان کے لیے کمزوریوں کا بیان اور حالت سدھارنے کا خاکہ بھی پیش کیا گیا. مولانا حالی کی لکھی یہ مسدس مسلمان قوم کی 1300 برس کی حالت و کیفیت کا آئینہ دار ہے. سادگی، بے تکلفی، سلاست اور فصاحت کے لحاظ سے اردو ادب کا اتنا بلند نمونہ ہے جس کی پیروی آج تک نہ ہو سکی. تو مسدس حالی نے اس میں قوم کس طرح کب زوال میں جاتی ہے، اس کی جب وہ غفلت میں ہوتی ہے تو وہ زوال میں جاتی ہے، جب وہ بے فکر ہوتی ہے تو وہ زوال میں جاتی ہے. تو کبھی بھی کسی بھی صورت بے فکری اور غفلت نہیں برتنی چاہیے. یہ دو چیزیں ہمیں زوال میں لے کے جاتی ہیں اور یہ چیزیں ابھی بھی ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. اگر انہوں نے بتایا ہے، لکھنے والے کہتے ہیں کہ ابھی تک اس کی پیروی کوئی نہیں کر سکا. کس کی؟ اس مسدس کی. اس میں جو باتیں ہیں میں کہہ رہی ہوں کہ وہ حرفاً سچ ہے. ہم میں یہ چیزیں ابھی بھی موجود ہیں. کب ختم ہوگی؟ جب
ہمارے اندر یہ بے فکری کہ بس ہو جائے گا نا، بس کل کر لیں گے نا، یہ ختم ہوگا۔ جب تک انسان خود پہ رحم نہیں کرتا، اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ قرآن شریف میں ہے جو قومیں اپنے آپ کو نہیں بدلتی ان پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ ہمیں اپنے آپ کو خود بدلنا ہوگا۔ ہمیں ہمارے بڑوں نے، ہمیں ہمارے پیاروں نے جو کہ چاہتے تھے کہ ہم سدھر جائیں، انہوں نے ہمیں نصیحت کر دی ہے، اب عمل ہم نے کرنا۔ اب ہم عمل کریں گے تو ہماری مشکلیں آسان ہوں گی۔ ہمیں اپنے آپ کو خواب غفلت سے بیدار کرنا ہوگا۔ خواب غفلت سے ہم جب تک خود کو بیدار نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔